آیت نمبر 43 یہ تلاوت کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اس آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول سن لیں. ایک مرتبہ ایک محفل، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو شراب تھی نا، شراب یہ عرب کے اندر بطور مشروب رائج تھی زمانہ جاہلیت سے. مطلب اس کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور اس کا استعمال بڑا عام تھا. عرب کے معاشرے میں رچ بس گیا تھا. تو جو چیز معاشرے کے اندر رچ بس جاتی ہے اس سے منع کرنا، لوگوں کو روکنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت جو کہ احکم الحاکمین ہے، جو عزیز الحکیم ہے، جو سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس نے بھی حکمت کو اپنایا. شراب کو یکدم حرام نہیں فرمایا. سورۃ البقرہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے مضر صحت ہونے کو بیان فرمایا کہ بھئی شراب میں نفع ضرور ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. پہلے اس کے نقصان کو بتایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو عبادت کی حالت میں شراب پی کر آنے سے منع فرمایا کہ جب عبادت کرنا مقصود ہو تو عبادت سے پہلے اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس سے عبادت میں خلل پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر کلیتاً اس کو حرام فرما دی. اور جب اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا تو حالت یہ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی حرمت کو بیان فرمایا وقفے وقفے سے کچھ عرصے کے بعد، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اس حکمت کا کہ صحابہ کرام پر جب آخر میں یہ حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان، یہ شیطان کے کھلے دھوکے ہیں اور ناپاکی ہے. تو اس ٹائم پر صحابہ کرام نے جو مٹکے بھرے ہوئے تھے گھروں کے اندر شراب کے، وہ اس طرح سے انڈیلے گلیوں میں کہ گلیوں کی نالیوں میں پانی کی طرح بہہ رہی تھی. اور جو برتن جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے یا رکھا کرتے تھے یا پیا کرتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا. بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جن برتنوں میں ایام جاہلیت میں شراب بنائی جاتی تھی یا پی جاتی تھی ان برتنوں میں کوئی حلال چیز پینا بھی منع کر دی گئی کہ کہیں پرانے برتن دیکھ کے پرانے کام یاد نہ آ جائیں. ایک لت ہے نا، ایک نشہ ہے، اس سے ایڈکشن ہے، اس سے روکنا آسان نہیں تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ طبیعت کے مطابق لوگوں کے جتنا وہ قبول کر سکیں اتنا ان کو حکم دیا. پہلے نقصان بتایا، نقصان کو سمجھ گئے. پھر ان کو بتایا کہ اب عبادت کے دوران یہ کام کر کے نہ آؤ. پھر آخر میں ان کو مکمل طور پر منع کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ کلیۃً اس کو قبول کر لیا اللہ کے اس حکم کو اور اس سے مکمل طور پہ باز آ گئے. اچھا، اور کچھ نفوس صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے جنہوں نے ایام جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز استعمال نہیں فرمائی. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی اس چیز کو استعمال نہیں کیا. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ سورۃ البقرہ میں آیا، دوسرا سورۃ النساء میں آیا، تیسرا سورۃ المائدہ میں آیا فائنل. یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب شراب حرام نہیں تھی، صرف اس کا نقصان بتایا گیا تھا، تو اس ٹائم پر ایک دعوت ہوئی صحابہ کرام کی. تو اس دعوت کے اندر کھانے پینے کے بعد
اس کا دور چلا اور دور سب نے پی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر امامت کی، تو نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں غلطی ہو گئی۔ وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر اعبد ما تعبدون پر لا پڑھا ہی نہیں، تو ترجمہ غلط ہو گیا، مفہوم غلط ہو گیا۔ ترجمہ تو یہ تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ترجمہ بن گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، تو یہ کفر ہو گیا ایک طرح سے، یعنی کہ غلط ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی تم نے نشہ کیا ہو تو اس ٹائم نماز کے قریب مت جاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو قصور ان سے ہوا صحابہ سے وہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے ہوا، جب حرمت تھی نہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ ایمان والے تھے جو غلطی نشے کی حالت میں، جو کلمہ کفر نشے کی حالت میں ان کی زبان سے نکلا، اس نے ان کے ایمان کو زائل نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ نشے کی حالت میں اگر کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر نکلتا ہے اور بعد ازاں جب وہ نشے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر پر قائم نہیں رہتا، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ نشے کی حالت میں نکلنے والا کفر کا کلمہ اس کے ایمان کو خراب نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، تمہیں سمجھ بھی آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو نماز کے اندر، تمہارا ذہن ٹھکانے پر ہونا چاہیے۔